اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کو تمام نعمتوں میں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کو ہر قسم کی آرام و آسائش عطا کی۔ جیسے ہی ان کو راحت و سکون ملا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے اور تمام مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا امتحان لینا چاہا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس گروہ سے کہہ دو کہ ہفتہ میں سے ایک دن، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلی کا شکار کیا کریں اور ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن شکار نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں اور مخلوقات پر امن قائم کیا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی وہ سوموار کے دن سے لے کر جمعہ کے دن تک مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاتے تو ان کے جال میں کوئی مچھلی نہ آتی اور کافی زیادہ مقدار میں ان کو مچھلی نہ حاصل ہوتی۔ لیکن جیسے ہی ہفتے والا دن آتا تو سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں ان لوگوں کو نظر آنے لگی۔ پیارے دوستو، ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ میری بتائی ہوئی ترکیب پر اگر تم عمل کرو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤ گے اور تم ہفتے والے دن شکار بھی کر لو گے اور تمہیں اچھی اور بڑی بڑی مچھلیاں مل سکیں گی۔ پیارے دوستو، اس شخص نے شیطان کے اس وسوسے پر عمل کر لیا۔ پیارے دوستو، ہفتے والے دن اس شخص نے کانٹا لگایا ڈوری کے ساتھ اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ پیارے دوستو، جب اس کانٹے میں مچھلی پھنسی، شیطان نے اس شخص سے کہا کہ اب اس مچھلی کو تم اتوار والے دن نکالنا۔ پیارے دوستو، شیطان نے اس سے کہا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور تمہیں تمہارا شکار بھی مل جائے گا۔ پیارے دوستو، اس شخص کا یہ معمول بن گیا، وہ ہفتے والے دن ڈوری لگاتا اور مچھلی کو کانٹے میں پھنسا لیتا اور اتوار والے دن اسے نکال کر کھا لیتا۔ پیارے دوستو، جب دوسرے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے شکار کرتے ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑا کرو اور نہ ہی اس کا شکار کیا کرو، پیارے دوستو، اس نے تمام افراد کو وہ ترکیب بتا دی۔ پیارے دوستو، وہ افراد بھی اس بات پر عمل کرنے لگے اور سارے حضرات ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے لگے۔ لیکن اسی بستی میں جو 70,000 لوگوں کا گروہ تھا، اللہ کے نیک بندے بھی موجود تھے۔ وہ ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو منع کیا ہے کہ ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، تو تم شکار کیوں کرتے ہو؟ پیارے دوستو، یہ بات سن کر وہ ان لوگوں سے کہتے کہ ہم کوئی نافرمانی نہیں کر رہے، ہم ہفتے والے دن نہ تو شکار کرتے ہیں، نہ ہی مچھلی کو نکالتے ہیں اور نہ ہی اسے کھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ تم کانٹا ہفتے والے دن لگاتے ہو اور مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے اور تم بے شک اس کو اتوار والے دن باہر نکالتے ہو، لیکن وہ شکار ہفتے والے دن کا ہی گنا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان نیک لوگوں کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ باقاعدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے۔ پیارے دوستو، ان نیک لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دیوار کھڑی کی۔ اس بستی میں صرف 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار لوگ تھے، دوسرا گروہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے، اور تیسرا گروہ وہ بنا جو نافرمان لوگوں سے نفرت کیا کرتے تھے لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی اور جو نافرمان لوگ تھے انہیں ایک طرف کر دیا اور جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ پیارے دوستو، وہ جو نافرمان گروہ تھا وہ ساری رات ان لوگوں کا مذاق اڑاتا رہا اور یہ کہتے رہے کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، ایک طرف وہ جو فرما بردار گروہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ پیارے دوستو، جب صبح کا وقت ہوا اور وہ نیک و صالح افراد کا گروہ اٹھا، انہوں نے سنا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی بھی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے دیوار کے اوپر سے ہو کر دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ تمام افراد جو کہ تقریباً 12,000 لوگ تھے، وہ تمام بندر کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پیارے دوستو، ان لوگوں نے
ان نافرمان لوگوں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نافرمانوں میں شامل نہیں کیا۔ پیارے دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بندر جو بنے تھے لوگ 12,000، وہ 3 دن وہیں پر زندہ رہے، نہ کچھ وہ کھا سکتے تھے نہ ہی وہ کچھ پی سکتے تھے۔ 3 دن بعد وہ بندر وہیں پر مر گئے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔